السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ ہمارے پروگرام میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور نماز ہی کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی تھی، اس لیے اس کو ایک اصلاحی مجلس کے طور پر اگر ہم لے لیں تو اسی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہے، اور یہ ایک اصلاحی درسگاہ اگر اس کو بنا لیا جائے تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں وقت کی قدردانی نصیب ہوگی، تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے۔ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ریت کے ذروں کی طرح وقت جو ہے وہ مٹی سے سرک رہا ہے، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں رہے گی، صرف افسوس، کف افسوس ملتے رہیں گے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پھر حیات واپس نہیں آئے گی، عمر واپس لوٹ کر نہیں آئے گی، اور ان نمازوں کو ہم پھر سے ادا نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جواب نہیں دے سکتے۔ پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اس لیے نمازوں کا اہتمام بہت زیادہ کرتے رہنا چاہیے۔ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، واجب نماز ہیں، ان کا تو اہتمام خوب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سنت مؤکدہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کا حال تو بہت ہی مختلف تھا۔ اللہ والوں کا حال ہم سب کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں تو ناقابل تصور ہو گیا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا زیادہ شغف نماز کے ساتھ تھا، اتنا والہانہ تعلق تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن وہ یہی کہیں گے کہ سایہ عرش میں مجھے کسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے موقع دے دیا جائے اور میں نماز ہی میں لگا رہوں۔ یعنی آخرت میں بھی ان کو نماز پڑھنے کی تمنا ہو رہی ہے۔ وہ عمل کی دنیا نہیں ہے، لیکن لگن اس قدر زیادہ ہے، تعلق اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہے، اور نماز سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی قبر کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں، آخرت کے موقع پر جب حساب کتاب کے لیے ہزاروں سال لوگ انتظار میں کھڑے رہیں گے، اس وقت بھی وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے اور ہم اس وقت بھی نماز ہی میں مشغول رہیں۔ پتہ ہے، معلوم ہے کہ وہ ثواب کا جہان نہیں ہے، وہاں نماز پڑھ کر اب مزید کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ ثواب جو ہے وہ دنیا ہی میں مل سکتا ہے۔ جو کچھ کمانا ہے، کمائی کی جگہ دنیا ہے، وہاں جا کر ثواب نہیں مل سکتا۔ وہاں تو کوشش ہوگی، تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تمنا کر رہے ہیں کہ وہاں بھی نماز کے لیے کوئی گنجائش نکال لی جائے، کوئی موقع فراہم کر دیا جائے، اور وہ پورا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں۔ ابلیس کا کیا بنا؟ ابلیس نے ایک سجدے ہی سے تو انکار کیا تھا۔ سجدے کی کیا قیمت ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے تجھ کو نجات۔ ایک سجدے کی عادت اگر پڑ جائے تو در در کی ٹھوکریں کھانے سے ہم بچ جائیں، اور ہر فرد کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ذلت سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ آج جو ہماری بے عزتی ہے، آج جو ہمارا وقار مجروح ہے، اور ہماری کوئی عزت نہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہماری کوئی شان و شوکت نہیں، ہمارے بارے میں دلوں میں وقعت گویا ختم ہو گئی ہے، ساکھ مجروح ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی نماز چھوڑ دی ہے۔ عید کے موقع پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں مسجد بھی بھری ہوئی ہوتی ہے، صحن بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پوری مسجد میں دل دھرنے کو کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی 3 جماعتیں ہو رہی ہیں، 4 جماعتیں ہو رہی ہیں، بعض مسجدوں میں اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے موقع پر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ
ان مسجدوں کو اگر 4 گنا 5 گنا زیادہ بڑا کر دیا جائے یا مسجدوں کی تعداد میں 5 گنا اضافہ کر دیا جائے تب جا کے سارے مصلیوں کے لیے، سارے نمازیوں کے لیے مسجدیں جو ہے کور ہو سکیں گی، ساری نمازیوں کی ضرورت گویا پوری ہو سکے گی۔ لیکن سال بھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ اب جمعہ اور فجر میں بھی کتنا بڑا فرق ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے اس صورتحال سے، اصلاح کی توفیق سے نوازیں کہ ہم وقت کے مطابق بر وقت جو ہے وہ نمازیں ادا کرنے میں پوری طرح چستی کا مظاہرہ ہم کریں۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بھائی جان۔ میرے بھائی کو ہے نا ہارٹ اٹیک ہوا ہے نہیں، تو وہ ہاسپٹل میں ہے، تو پلیز ان کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کامل شفا عطا فرما دے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ خود اگر پڑھ سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی قلب پر ہاتھ میں پڑھ دوں گی، مجھے کچھ جی دینا پڑھنے کے لیے، میں پڑھ لوں گی۔ ہاں، قلب پر ہاتھ رکھ کر نہیں وہ دور ہے، میں ہے نا آئی لینڈ میں ہوں، وہ افریقہ میں ہے۔ اچھا، ہاں کوئی تو ہوگا نا وہاں پر۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو میں ایک دعا بتاتا ہوں، ابھی آپ ریکارڈ کر لیجئے گا، آپ فون رکھ دیجئے، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کی ہمیشگی اختیار کی جائے، اور جو ایک عمل میں بتاؤں گا اس پر آپ لوگ عمل کیجئے گا، اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آمین آمین بھائی جان، اللہ آپ بھی تعالیٰ ان کو دعا کر کامل لینا، شفا عطا فرمائے۔ ایک ہی بھائی ہے ہمارا۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو نجات عطا فرمائے، صحت کاملہ، عافیت تامہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص آپ کے بھائی جو ابھی تازہ ترین دل کے دورے کی وجہ سے زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ریکوری کی توفیق عطا فرما کر ان کو صحت بخش زندگی نصیب فرمائے، اللہم آمین، اور پریشانیاں دور کریں۔ میں بہت ہی اہم ایک دعا میں بتاؤں گا کہ دل پر ہاتھ رکھ کر اگر 7 دفعہ یہ دعا پڑھی جائے، روزانہ کئی دفعہ پڑھ لیا کریں، شروع میں درود شریف پڑھ لیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں، اور یہ پڑھیں، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی۔ یہ کئی دفعہ پڑھتے رہا کریں۔ 11 دفعہ پڑھنے کے لیے بزرگوں کا تجربہ سامنے آیا ہے، 11 دفعہ یہ دعا پڑھی جائے۔ یا میں پھر سناتا ہوں، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اور سورہ الم نشرح لک صدرک پوری صورت 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کریں اور وہ پانی پلایا جائے، اللہ تعالیٰ آسانیوں کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی کارآمد، بہت ہی آزمودہ ایک عمل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور صحت کا پورا خیال رکھا جائے، ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق بقیہ زندگی وہ گزاریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عافیت تامہ نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے گزارشات پیش کر رہا تھا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا وبرہانا ولا نجاتا ولا نجاہ وکان یوم القیامة مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف والعیاذ باللہ العلی العظیم، رواہ احمد والطبرانی باسناد جید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز پر مداومت اور ہمیشگی کرے گا، یعنی ہمیشہ اہتمام کے ساتھ جو آدمی نماز ادا کرے گا،
اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگا، ایمان کی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس پر مداومت نہیں کرے گا، ہمیشگی اختیار نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن نہ نماز اس کے لیے نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور قیامت کے دن ایسا انسان قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اب اندازہ لگائیے، قارون کے ساتھ حشر ہو، فرعون کے ساتھ حشر ہو، حامان کے ساتھ حشر ہو اور ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہو، تو یہ کس قدر سنگین وعید ہے، والعیاذ باللہ العلی العظیم۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو بادشاہان، سربراہان حکومت ہوتے ہیں، حکومت کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کافی مختلف ہے۔ تو وہ ان کا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو وزیر اور اس سے نچلے درجے کے جو لوگ ہیں ان کا حشر جو ہے وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ قارون کے ساتھ جو تاجر ہوں گے، مال و دولت کی وجہ سے نماز سے غافل ہوں گے، تو پھر وہ قارون کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اس طریقے سے درجہ بدرجہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، اللہ کے نزدیک جو ملعون ہیں، لعنت کے مستحق ہیں، اور جو سزا یافتہ ہیں، عبرت کا نشان ہے، ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ کتنی سنگین وعید بیان کی جا رہی ہے، والعیاذ باللہ العلی العظیم۔ یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں، جو ماہواری کی حالت میں، نفاس کی حالت میں جو عورتیں ہیں، ان کے لیے نماز معاف ہوتی ہے، نابالغ کے لیے نماز معاف ہوتی ہے، مجنون کے لیے نماز ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی اور کا کوئی عذر سنا نہیں جائے گا، کسی اور کا عذر سنا نہیں جائے گا، عذر قابل توجہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر ایک اور اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز کی اہمیت جس طرح ہے، اسی طریقے سے اس بات کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ نماز انسان صحیح طریقے سے ادا کرے، صحیح طریقے سے ادا کرے۔ صحیح طریقے سے ادا کرنے کے سلسلے میں کافی غفلت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اندھا دھند نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور مسائل کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ نماز میں اتنی زیادہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ کتنی قومیں ہیں جو نماز پڑھتی ہی نہیں ہیں، یعنی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، بحیثیت مجموعی نہیں پڑھتے، اور کتنی قومیں ہیں جو نماز تو پڑھتی ہیں لیکن نماز کا حشر ہو جاتا ہے، نماز بالکل غائب ہو جاتی ہے، یعنی مسائل کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ ہمارے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ فرمانا تھا ایک مرتبہ کہ اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، فقیہ النفس تھے، مفتی اعظم تھے، لاکھ سے زیادہ فتوے جنہوں نے اپنے قلم سے خود لکھے، تحریر فرمائے، تو اتنی عظیم ہستی تھے، مطالعہ جن کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ تھا، اور مسائل اس قدر ازبر تھے، فقاہت اتنی زیادہ تھی، شرعی مسائل کی سمجھ بوجھ اس قدر اعلیٰ درجے کی تھی کہ پوری دنیا فتوے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتی تھی۔ عرب اور عجم میں جن کے علم اور تفقہ کا لوہا تسلیم کیا گیا ہے، ایسی شخصیت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں کچھ نئے مسائل، کچھ نئے سوالات ذہن میں آتے ہیں خود نماز ہی کے حوالے سے، اور ان کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے،
یا وہ سوال کئی جنم لیتے ہیں، کئی قابل استفسار امور ہوتے ہیں، دریافت کرنے کے قابل امور ہوتے ہیں جو خود ہمارے ذہن میں آتے ہیں، وہ اتنی بڑی ہستی اور ان کا جواب بن نہیں پاتا، ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تحقیق کی جائے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ہیں، آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نمازیں، ختم بھی کر رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی مسئلہ قابل دریافت بھی ان کے نزدیک نہیں ہوتا کہ میں نے یہ جو انداز اختیار کیا، کیا اس میں بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ لیکن لوگ ہیں کہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے، نہ کوئی قابل دریافت کوئی معاملہ ان کے سامنے آتا ہے، اور یوں ان کی زندگی گویا بے خبری میں، غفلت میں، لاپرواہی میں گزر رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہماری غفلت کا کیا عالم ہے، کس زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ آج تو اور زیادہ غفلت بڑھ چکی ہے۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. Do you speak English? I understand English but don't speak properly. Okay. آپ اردو میں جواب دے سکتے ہیں، پر میں پوچھ رہی ہوں تو آپ بھی سوال کر لیجئے گا، اردو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ you know Ashraq prayer? جی؟ Ashraq prayer? ہاں، اشراق کی نماز۔ Yeah. After that, how long do you have to wait until you can read Tahajjud namaz? یعنی اشراق کی اچھا کتنا فرق ہے دونوں میں، کتنا وقت کا؟ دیکھیے تہجد کی نماز تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، وہ تو صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ جب فجر کی نماز کا بگن ٹائم ہوتا ہے، وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور فجر کی نماز جب شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے جو پروسیسنگ ٹائم 10-12 منٹ، اس کے بعد پھر وہ اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے وہ سورج زیادہ اوپر جانے سے پہلے، جب تک سورج کی طرف نگاہ اٹھائی جا سکتی ہے، سمجھ لیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک۔ فجر کے بعد، فجر کا وقت جب شروع ہو جائے گا، سن رائز ٹائم جب ہوگا، اس وقت 10 منٹ کا وقت ایسا ہوگا کہ وہ پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے، جو سورج کے طلوع ہونے کا، سن رائزنگ کا جو پروسیسنگ کا جو وقت ہوتا ہے، کوئی 10-12 منٹ کا وقت۔ اس دوران کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی، جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اشراق کا وقت سمجھ لیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے، تقریباً 1 گھنٹے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو زوال سے پہلے تک چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ کلیئر ہے؟ کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ اینی ادر کوئسچن؟ ٹھیک ہے، مہربانی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ خیران۔ چلیے اب دیکھیے، ہماری کافی ناواقفیت ہے نماز کی مسائل کے سلسلے میں۔ اب وہ تہجد اور اشراق سمجھتے ہیں کہ دونوں شاید ملی ہوئی ہوں نمازیں، ممکن ہے ایسا سوچ لیا ہو، حالانکہ درمیان میں ایک اور نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بیسک کتابوں کا مطالعہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنا، مسائل کے مطابق ادا کرنا، اور اس میں جو نماز کے آداب کے سلسلے میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت ضروری امر ہے۔ اس کی طرف کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے۔ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے نور الایضاح، نور الایضاح، ضاد سے ہے یہ، اب اردو میں تلفظ کریں گے تو نور الایضاح بھی کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح اردو کا تلفظ بھی درست ہے۔ تو کتاب نور الایضاح میں نماز کے جو سنتوں اور مستحبات کا ذکر ہے، سنت اور مستحب امور ہیں نماز میں، آداب ہیں، وہ کل جو ہے 52 یا 55 ذکر کیے گئے ہیں۔ تو کیا یہ 55 سنتیں یا 52 سنتیں کہہ لیں، 52 یا 53 سنتیں ہیں، کیا ان کا اہتمام مجھ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟
کبھی ہم نے ان 52 چیزوں کی موجودگی میری نماز میں ہے یا نہیں، یہ 52 آداب اور مستحبات کا پورا خیال میری نمازوں میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں کبھی ہم نے جائزہ بھی لیا ہے یا نہیں لیا۔ یہ تو احادیث سے ثابت شدہ امور ہیں، روایات سے ثابت شدہ امور ہیں۔ اب براہ راست حدیثوں سے لینے کی فکر تو بہت پڑی ہوئی ہے، لیکن جن فقہاء کرام نے اپنی جوانیاں، زندگی کی ساری محنتیں علم دین کے حاصل کرنے اور اجتہاد کرنے اور حدیث اور سنت کی روشنی میں تمام مسائل کو مستنبط کرنے اور ان تمام مسائل کا اور تمام اعمال اور افعال اور آداب کے جو درجات ہیں ان کو متعین کرنے میں ساری زندگی جنہوں نے صرف کر دی ہے، ان کی محنتوں کو ہم بسا اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ صدیوں پر محیط کاوشوں کوششوں کا ایک طویل ترین سلسلہ ہے، جس سے الفقہ الاسلامی کا عظیم الشان ذخیرہ تیار ہوا ہے، اور امت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور مرجع اور مأویٰ نہیں ہے، ملجا اور مأویٰ نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کا نچوڑ پورے مکمل فقہ اسلامی کے ذخیرے میں موجود ہے، بلکہ قابل عمل طریقہ بیان کر دیا گیا ہے، قانون کی صورت میں، قانون کی دفعات کی شکل میں پورے دین پر عمل کرنا انتہائی آسان بنا دیا گیا ہے۔ حکم فرض کا بھی ہوتا ہے، حکم واجب کا بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، اور سنت کا بھی اور مستحب کا بھی، لیکن کون سا عمل کمپلسری ہونے کے درجے میں ہے، کون سا عمل نیسیسری ہے اور کون سا عمل سنت کے درجے میں ہے، کون سا عمل جو ہے سنت مؤکدہ اور یعنی تاکید کے ساتھ جو سنت ہے ایسی سنت کے زمرے میں ہے، اور غیر تاکید والی سنت میں کون سا عمل شامل ہے اور کون سا حکم شامل ہے، اور کون سا حکم استحباب کے درجے میں ہے یعنی یہ مستحب ہے، کون سا عمل بس صرف مباح سمجھانے کے لیے ہے، اور کون سا حکم بس ناجائز یعنی جائز ہونا بتلانے کے لیے ہے۔ تو یہ حکم ایک جیسا نظر آئے گا، صیغہ امر ایک جیسا نظر آئے گا، لیکن ایک صیغہ امر فرض سمجھانے کے لیے، ایک صیغہ امر وجوب بتلانے کے لیے، ایک صیغہ امر سنت مؤکدہ کے بیان کے لیے، ایک صیغہ امر سنت غیر مؤکدہ کو واضح کرنے کے لیے، ایک مستحب ہونا سمجھانے کے لیے، ایک مباح ہونا بتلانے کے لیے، اور ایک جو ہے کراہت تنزیہیہ کے ساتھ جواز کو بیان کرنے کے لیے، بیان جواز کے لیے۔ تو حکم ایک جیسا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ فقہاء کرام قرآن اور سنت کی تمام دلیلوں کو اور تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعمال کو اور ان کے فتاوی، ان کے آثار، جس کو آثار صحابہ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے ہر عمل کا درجہ انہوں نے متعین کیا ہے، اور سب سے پہلے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی تھی، جس ماحول میں، جس بیک گراؤنڈ میں، جس پس منظر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، اس پس منظر کو جنہوں نے دیکھا، اسی پس منظر میں جنہوں نے بات کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے کسی بات کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس مقصد سے وہ زیادہ واقف تھے، تو ان کے اعمال، ان کے آثار، ان کے فتویٰ، ان کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے، اور امت کے اجتماعی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، تعامل امت کو سامنے رکھتے ہوئے، فقہاء کرام نے ہر مسئلے کا درجہ متعین کیا، ہر عمل کا درجہ اور پلیس ان اسلام واضح کیا۔ تو اس کو تو ہم بلا بیٹھتے ہیں، تو نماز کے سلسلے میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ایک وقفے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد مزید اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، سوالات بھی لیے جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔